اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کرنے لگا ہوں۔ ان واقعات کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ حضرت رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، مگر ایک ظالم شخص نے آپ کو پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور جس شخص نے آپ کو خریدا اس نے اپنے گھر لا کر آپ سے بے حد مشقت آمیز کام لینا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں، کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گر گئیں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، تو اسی وقت آپ نے سر سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی، اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر سجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا، مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی اس نے آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور کہیں اور طرف چلی گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی اور گاہے گاہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشی ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکیں تو وہ راستے میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اسی وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھا کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی ہونے نہ پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر مکے کی طرف روانہ ہو پڑیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھا کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے برے کاموں سے تائب ہونے کی توفیق دے اور ہمارے دل بھی اپنے نور سے منور کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔